ماں باپ زندہ ہیں تب بھی یا فوت ہو گئے ہیں تب بھی، دونوں حالتوں میں دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اولاد کو چاہیے کہ جہاں وہ اپنی صحت کے بارے میں، اپنے روزگار کے بارے میں، اپنے مسائل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، وہاں انہیں یہ بھی سوچ ہونی چاہیے، یہ بھی فکر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ کیا میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں؟ اگر نہیں کرتا تو پھر دعا کرنی چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یرفع الدرجۃ للعبد الصالح، اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ قبر میں، آخرت میں بلند کر دیتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تھی، بخشش طلب کی تھی، اس لیے تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ سورہ بلد کو دیکھیں نا، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس شہر کی قسم، اور اے نبی آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں، والد اور جس کو اس نے جنا اس کی قسم، والد اور بیٹے کی قسم کھائی ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ بڑا تقدس، بڑا احترام والا، محبتوں بھرا ہوتا ہے، اس رشتے کے پیچھے باپ کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اپنی مشقتوں میں پڑھ کے والد کو نہ بھول جائے، والدہ کو بھی نہ بھول جائے، والدین کو یاد رکھے۔ عام طور پر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں زیادہ تر ہمارا رجحان والدہ کی طرف ہوتا ہے، والدہ کے 3 درجے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی نہیں کہ باپ کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ کاروبار کے لیے، بچوں کے روزگار کے لیے جن مسائل کا باپ سامنا کرتا ہے وہ بھی بڑے قابل قدر اور قابل تعریف ہیں۔ تو لہذا والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور جو ہے عملی طور پر خدمت کریں، یہ بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں۔ دعائیں زندہ حالت میں بھی والدین کو فائدہ دیتی ہیں اور فوت ہو جائیں تب بھی فائدہ دیتی ہیں۔ اور پھر اگر والد یا والدہ کی دعا لینی ہو، اکثر اہل علم اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو، خود دعائیں نکلیں گی، کہیں اور جا کے دعائیں کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بے لوث، بے غرض، جن کو کوئی مفاد نہیں، اگر کوئی دعائیں کرتا ہے تو والدین ہیں۔ بڑی معذرت سے جو لوگ دعائیں کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں، پیر حضرات، یہ اس طرح کے لوگ، ان کے آپ دیکھیں نا، ان میں کتنے لوگ ہیں جو بے لوث اور مخلص ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو والدین بے لوث ہیں، لہذا دور دراز دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں، گھر میں ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، اور اگر فوت ہو گئے تو ان کے لیے دعا کریں، اس کے فائدے پھر بھی اولاد کو ہوں گے۔ والدین کے لیے جب اولاد دعا کرتی ہے تو اس کا فائدہ اولاد کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں تساہل کرنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔